صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فرقہ ہے قادیانی۔ قادیانی فرقہ یہ گلبرگ کی طرف، یادگیر کی طرف کرناٹکا میں، اور بنگلور وغیرہ میں، اسی طرح شیموگا کی طرف بھدراوتی کے سائیڈ میں، اور اسی طرح وسط پنجاب وغیرہ میں، اتر پردیش وغیرہ میں تو ہم نے سنا نہیں، لیکن ممکن ہے کہیں کہیں خال خال پائے جاتے ہوں۔ یہ ایک فرقہ ہے جو کافر و مرتد ہے اور ضروریات دین کا منکر ہے۔ یہ اس فرقے کے لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو ہیں۔ ہاں، شیموگا میں بھی ہے ان کا، تو ان کی مسجد ہے، بہت پہلے سیٹلائٹ وغیرہ کیا ڈسینٹینا وغیرہ بہت پہلے سے لگا ہوا ہے ان کا۔ تو بہرحال یہ قادیانی فرقہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اسی کے پیرو ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا کون؟ اس شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ کس کا دعویٰ کیا؟ اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کی۔ تو صرف یہ نہیں، ایک کفر نہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ دوسرا کفر اور کئی کفر کا مجموعہ، ارتداد کا مجموعہ، کہ اس نے انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی۔ اور آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ نبیوں میں سے کسی نبی، انبیاء اور رسول میں سے کسی نبی یا رسول کی ادنا درجے کی توہین بھی کفر ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا، لہذا اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے ہمارے نبی کے بعد تو یہ بھی ضروریات دین کا انکار ہے اور وہ شخص کافر ہے۔ بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، انبیاء کرام کی شان میں بے باکی کے ساتھ بڑی ہی کھلم کھلا، بڑی ہی گھٹیا گستاخیاں کی، خاص طور پر حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مریم کی شان جلیل میں، ان کی بھی عظیم شان میں گستاخیاں کی۔ ان کی شان میں تو وہ بیہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمان کے دل دہل جاتے ہیں، مگر ضروریات زمانہ مجبور کر رہی ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان میں کے چند بطور نمونہ ذکر کیے جائیں۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ زمانے کے تقاضے کے تحت، جیسے آپ لوگ سن رہے ہیں تو آپ لوگ بھی جان لیں، اس کے تقاضے کے تحت کچھ ذکر کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خود مدعی نبوت بننا کافر ہونے اور عبدالآباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا۔ یعنی نبوت کا دعویٰ اس نے جو کیا یہ خود کو کفر و ارتداد ہے، اور ہمیشگی کی جہنم اسی کی وجہ سے ہے کہ قرآن مجید کا انکار اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننا ہے۔ مگر اس نے اتنی ہی بات پر اکتفا نہ کیا، بلکہ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب یعنی جھٹلانا اور توہین کا وبال بھی اپنے سر لیا۔ اور یہ سدھا کفر کا مجموعہ ہے کہ ہر نبی کی تکذیب یعنی ہر نبی کو جھٹلانا یہ مستقلاً کفر ہے۔ ایک کفر تو یہی ہے، اگرچہ باقی انبیاء و دیگر ضروریات کا قائل بنتا ہو، باقی دین مانے، باقی مسائل کو مانے، مگر جس نبی کا انکار کیا وہ خود ہی ایک کفر ہے۔ بلکہ کسی ایک نبی کی تکذیب سارے نبی کی تکذیب ہے، یعنی کسی ایک نبی کو جھٹلانا سارے نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے، مرسلین جمع ہے، رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ ان لوگوں نے حضرت نوح کو جھٹلایا تھا، مگر ایک نبی کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے، سارے نبیوں کو جھٹلانا۔ اسی لیے قرآن نے قوم نوح کے بارے میں کہا کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو یہ ساری آیتیں اس پر شاہد ہیں۔ اور اس نے سدھا کی تکذیب کی، یعنی سینکڑوں نبیوں کی جو ہے کو جھٹلایا اس نے، اور اپنے کو
نبی سے بہتر بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے شخص اور اس کے متبعین یعنی اس کی پیروی کرنے والوں کے کافر ہونے میں مسلمان کو ہرگز شک نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پر مطلع ہو کر جو شک کرے گا خود کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے رد میں کئی کتابیں لکھی، اور ایسے کی تکفیر کے بارے میں فقہ کا قاعدہ ہے، من شک فی عذابی و کفری فقد کفر۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے رد میں السوء والعقاب علی مسیح الکذاب یہ کتاب لکھی۔ قادیانیوں کے رد میں ایک کتاب رسالہ لکھا قہر الدیان علی مرتد بقادیان، اور ایک کتاب لکھا الجراد الدیان علی مرتد القادیان۔ یہ رسالے بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اس کے رد میں لکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ وہابیوں دیوبندیوں کی چونچلے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی کو غلام احمد کی وجہ سے نام ادھر جوڑ کر اعلیٰ حضرت پر الزام لگاتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے قادیانیوں کے رد میں کئی رسالے تحریر فرمائے۔ اب یہاں پر صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کچھ باتیں لکھ رہے ہیں کہ آپ سنیں، مگر یاد رہے کہ توبہ استغفار کرتے رہیں۔ بڑے ہی گندے جملے اس کے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ نمبر 1، اس کا ایک رسالہ ہے ازالہ اوہام، اس کے صفحہ نمبر 533 یعنی 533 پر وہ لکھتا ہے خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی، اپنے بارے میں کہتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک کتاب دیکھو کیا کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں، یعنی وہ آپ ایک کتاب کا نام لیتا ہے براہین احمدیہ، کہتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا نام، مرزا غلام احمد قادیانی کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی، یہ نبوت کا اس نے دعویٰ کریا۔ اسی طرح اس کا ایک کتا بچہ ہے انجام آتھم، اس کے صفحہ 52 میں ہے اے احمد تیرا پورا نام ہو جائے گا قبل اس کے کی جو میرا نام پورا ہو۔ دیکھیے لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح صفحہ 55 میں ہے تجھے خوشخبری ہو اے احمد تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہا کہ مجھ پر اللہ کی وحی آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو آیتیں تھیں انہیں اپنے اوپر جما لیا، یعنی آیتیں سرکار کی شان میں جو اتریں اس کو اس نے اپنے اوپر ٹھوک لیا کہ یہ میرے بارے میں اتری ہیں۔ چنانچہ اسی انجام آتھم کے صفحہ 78 میں کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تجھ کو تمام جہان کی رحمت کے واسطے روانہ کیا، یعنی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو، یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتری، مگر وہ کہتا نہیں یہ آیت میرے لیے اتری ہے۔ یہ قادیانی اس نے تقریباً 80 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں چلیے نیز یہ آیت کریمہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ جو آیت کریمہ ہے جو سورہ صف کی آیت ہے 28ویں پارے میں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یعنی عیسیٰ روح اللہ بشارت دیتے ہوئے ایک ایسے رسول کی جو فرماتے ہیں کہ میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو یہ کہتا ہے کہ احمد سے مراد میں ہوں، مرزا غلام احمد معاذ اللہ۔ اسی طرح دافع البلا کے صفحہ 6 پر کہتا ہے کہ مجھ کو اللہ فرماتا ہے کیا انت منی بمنزلت اولادی انت منی وانا منکا، یعنی اے غلام احمد تو میری اولاد کی جگہ ہے، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح اس نے ازالہ اوہام میں لکھا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام و وحی غلط نکلی تھی معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم آخر الزمان خاتم پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ حضور رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام اور وحی غلط نکلی تھی معاذ اللہ، اور خود کو سچا کہتا ہے۔ صفحہ 8 پر کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی پیشین گوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہ ہوئیں، یعنی حضرت موسیٰ نے جو پیشین گوئیاں کی تھی کہ آئندہ ایسا ہوگا
اس صورت پر ظہور پذیر نہ ہوئیں جس صورت پر حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں امید باندھی تھی. یعنی وہ کہتا کہ حضرت موسیٰ کی جو پیشین گوئی کی اور امید کی تھی کہ ایسا ایسا ہوگا، مگر ان کے امید کے مطابق ان کی پیشین گوئیاں پوری نہیں ہوئیں. غایت ما فی الباب یہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیشین گوئیاں زیادہ غلط نکلی، معاذ اللہ استغفر اللہ. اسی طرح اس نے اپنی کتاب ازال عوام کے صفحہ 750 میں لکھتا ہے، سورہ بقر میں جو ایک قتل کا ذکر ہے کہ گائے کی بوٹیاں لاش پر مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا پتہ دیا تھا، یہ محض موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی تھی اور علم مسمیرزم تھا، ہیپناٹائزم. ہیپناٹائزم جو آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر آدمی کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، وہ کہ ایک طرح کا جادو تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ. جبکہ ابھی آپ نے سنا قرآن پاک میں صراحتاً موجود ہے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ نہیں آپ نے. چلیے اسی کے صفحہ 753 میں لکھتا ہے، حضرت ابراہیم کا 4 پرندے کے معجزے کا ذکر جو قرآن شریف میں ہے وہ بھی ان کا مسمیرزم کا عمل تھا، یعنی ہپناٹائزم کا عمل تھا. حضرت ابراہیم کے تذکرے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے بتا، دکھا، میں حق الیقین کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں آنکھوں سے دیکھ کر کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے یقین ہے لیکن لطمئن قلبی، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا خود 4 من الطیر، 4 پرندے لے لو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ملا دو سب کے گوشت کو، اور چاروں میں سے گوشت کو اٹھا کر تھوڑے تھوڑے 4 پہاڑوں پہ دھلا رکھ دو، فدعوہن، انہیں پکارو، وہ تیری طرف تیزی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. آپ نے پکارا تو سارے پرندوں کے گوشت ادھر سے ادھر سے اڑ کر کے پرندے تیار ہو گئے اور چاروں پرندے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. مگر یہ بدتمیز کہتا ہے کہ یہ جو معجزہ قرآن میں ذکر ہے نا، یہ حضرت ابراہیم کا ہیپناٹائزم تھا جو لوگوں کو ایسے کر رہے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح صفحہ 629 میں لکھتا ہے 629 پر، ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشین گوئی کی. ایک بادشاہ کا زمانہ تھا، 400 نبیوں نے اس کی فتح کی پیشین گوئی کی. کہتا وہ جھوٹے نکلے معاذ اللہ، اور بادشاہ کو شکست ہوئی، بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنی بڑی گستاخی اس نے نبیوں کی شان میں، وہ بھی ایک نہیں 400 نبیوں کی شان میں گستاخی کی. اسی کے صفحہ 28 اور 26 میں لکھتا ہے قرآن شریف میں گندی گندی گالیاں بھری ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ، معاذ اللہ. کہتا ہے اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریقے کو استعمال کر رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اپنی براہین احمدیہ کی نسبت ازالے کے صفحہ 533 پر لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ براہین احمدیہ خدا کا کلام ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور 40 اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 2 پر صفحہ 13 پر لکھتا ہے کامل مہدی نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ، ان اولو العزم مرسلین کا ہادی ہونا درکنار، اللہ اکبر، پورے راہ یافتہ بھی نہ مانا، معاذ اللہ. ہادی پیغمبر ہونا تو دور، کہتا ہے کہ یہ راہ یافتہ بھی نہیں تھے. اب یہ تو ہوا سارے نبیوں کے بارے میں بدتمیزی کی. اب خاص حضرت عیسیٰ کی شان میں جو گستاخیاں کی ان میں سے چند یہ ہیں. معیار کے صفحہ 13 پر لکھتا ہے اے عیسائی مشیزیوں، اب ربنا المسیح مت کہو، اور دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے. یعنی کہتا اے عیسائیوں ربنا المسیح مت کہو، وہ بھی تو کفری ہے، اور اگر اسے پالنے کے معنی میں لیں، رب کے معنی پر مالک کے تو بات الگ ہے. لیکن بہرحال اے عیسائیوں ربنا المسیح مت کہو، تم میں اس سے بہتر، یعنی خود کو کہتا ہے کہ میں عیسیٰ سے بہتر ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. صفحہ نمبر 13-14 میں ہے، لکھتا ہے خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا ہے، یعنی جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا، وہ اس امت میں مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا تاکہ یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنا غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبے میں احمد کے غلام سے بھی کمتر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ حضرت عیسیٰ کی شان میں وہ گستاخی کرتا ہے. اسی طرح اس کی کتاب کے صفحہ 13 میں لکھتا ہے مثیل موسیٰ سے بڑھ کر
मसीह इब्न मरियम से बढ़कर खुद को कहता है। इसी तरह एक जगह सफ़ा 16 पर लिखता है, खुदा ने मुझे खबर दी कि मसीह मुहम्मदी मसीह मूसवी से अफजल है, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और जबकि आप जानते हैं कि कोई उम्मती नबी से बढ़कर नहीं हो सकता है, और ये तो उम्मती भी कहलाने के लायक नहीं, मुर्तद मरहूम है, मुर्तद जो है जहन्नमी। इसी तरह दाफिल बला के सवा 20 पर लिखता है, अब खुदा बतलाता है कि देखो मैं उसका सानी पैदा करूंगा जो उससे भी बेहतर है, जो गुलाम अहमद है, यानी अहमद का गुलाम। लिखता है इब्न मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलाम अहमद है। ये बातें शायराना नहीं बल्कि वाकई हैं, और अगर तजर्बे की रूह से खुदा की ताईद मसीह इब्न मरियम से बढ़कर मेरे साथ ना हो तो मैं झूठा हूं, यहां तक लिखता है वो। इसी तरह एक जगह लिखता है, खुदा तो बपाबंदी अपने वादों के हर चीज पर कादिर है, लेकिन ऐसे शख्स को दोबारा किसी तरह दुनिया में नहीं ला सकता जिसके पहले फितना ने ही दुनिया को तबाह कर दिया, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। बताइए, ये रब के अख्तियार पर कलाम कर रहा है। इसी तरह एक जगह लिखता है, मरियम का बेटा मरियम का बेटा कुशल्या के बेटे से कुछ ज़्यादत नहीं रखता। कौशल्या है ना, वो क्या नाम है, ये राम कौशल्या का बेटा था ना, हाँ, राम कौशल्या का बेटा था। भरत कैकई का था और ये राम कौशल्या का बेटा था। तो कहता है कौशल्या के बेटे से भी बढ़कर नहीं है मरियम का बेटा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दवा का पत्ता एक जगह लिखता है, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मसीह इब्न मरियम मेरे ज़माने में होता तो वो कलाम जो मैं कर सकता हूँ वो हरगिज़ ना कर सकता, वो निशान जो मुझ में ज़ाहिर हो रहे हैं वो हरगिज़ नहीं दिखला सकता था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एजाज़ अहमदी में लिखता है, यहूद तो हज़रत ईसा के मामले में और उनकी पेशीनगोइयों के मामले में ऐसे कभी एतराज़ रखते हैं कि हम भी जवाब में हैरान हैं, बग़ैर इसके कि ये कह दें कि ज़रूर ईसा नबी है, क्योंकि कुरान ने उसको नबी करार दिया है और कोई दलील उनकी नबूवत पर कायम नहीं हो सकती, बल्कि इब्ताले नबूवत पर कई दलाइल कायम है, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इतना खुलकर हज़रत ईसा की शान में, ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करता है। इस कलाम में यहूद के एतराज़ सही होना, इस कलाम में यहूदियों के एतराज़ को सही होना उसने कहा। कुरान अज़ीम पर भी साथ साथ लगे एतराज़ जमा दिया कि कुरान ऐसी बात की तालीम दे रहा है जिसके बुतलान पर दलीलें कायम है ना। वो क्या कह रहा है कि यहूदी बड़ा सख्त एतराज़ करते हैं, जवाब नहीं है सिवाय इसके कि कुरान में नबी कहा गया है, जबकि उसके नबी ना होने पर दलीलें हैं, माअज़ल्लाह। तो जहाँ हज़रत मूसा की शान में, हज़रत ईसा की शान में तौहीन, वही कुरान पर एतराज़। इसी तरह जगह लिखता है, ईसाई तो उनकी खुदाई को रोते हैं मगर यहाँ नबूवत भी उनकी साबित नहीं, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यानी ईसाई तो हज़रत ईसा को खुदा बनाने के पीछे पड़े हैं, जबकि नबूवत ही साबित नहीं हो रही है। इसी तरह एक जगह लिखता है सफ़ा 24 पर, कभी आपको शैतानी भी इल्हाम होते थे, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मुसलमानों तुम्हें मालूम, एक जगह लिखता है, मुसलमानों तुम्हें मालूम है कि शैतानी, देखिए वो क्या कहता है, कभी कभी ईसा को शैतानी इल्हाम होते थे। सदर शरिया फरमाते हैं, मुसलमानों तुम्हें मालूम है कि शैतानी इल्हाम किसको होता है ना। चलिए खैर, कुरान फरमाता है, ततनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़ाकिन असीम, बड़े बुहतान वाले सख्त गुनहगार पर शैतान उतरते हैं, बड़े बुहतान वाले सख्त गुनहगार पर शैतान उतरते हैं, मगर ये कहता है कि उनको शैतानी इल्हाम होते हैं। उसी सफ़ा में लिखता है कि उनकी अक्सर पेशीन गोइयाँ गलती से पुर हैं। उसी किताब के सफ़ा 13 में लिखता है, अफसोस से कहना पड़ता है कि उनकी पेशीन गोइयों पर यहूद के सख्त एतराज़ हैं जो हम किसी तरह उनको दफ़ा नहीं कर सकते। उसी के सफ़ा 14 पर लिखता है, हाय किसके आगे ये मातम ले जाएं कि हज़रत ईसा की 3 पेशीगोइयाँ साफ तौर पर झूठी निकलीं, इससे उनकी नबूवत का इनकार है। चुनांचे अपनी किताब कश्ती नूह में लिखता है, मुमकिन नहीं कि नबियों की पेशीन गोइयाँ टल जाएं, और मुमकिन नहीं हो, मैं टल सकती हूँ, कह रहा है मुमकिन नहीं कि नबियों की पेशीन गोइयाँ टल जाएं, है ना। और
دافع الوسواس کے صفحہ 3 پر اور ضمیم انجام آتم کے صفحہ 27 پر اس کو سب رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی اور ذلت کہتا ہے. اور دافع البلا کے ٹائٹل پیج صفحہ 3 پر لکھتا ہے ہم مسیح کو بے شک ایک راست باز آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کا علم واللہ تعالیٰ عالم لکھتا ہے مگر وہ حقیقی منجی نہ تھا، یعنی نجات دلانے والا نہ تھا. حقیقی منجی تو وہ ہے جو حجاز میں پیدا ہوا تھا اور اب بھی آیا ہے، مگر بروز کے طور پر خاکسار غلام احمد از قادیان.